نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا اور آپ نے فرمایا، یہ میرا جبہ لے جاؤ اور میرے ظہری وصال کے بعد قرن میں جانا، وہاں تمہیں اویس ملے گا، اسے میرا جبہ دینا۔ اب دیکھو، یہ ایسے خوبصورت الفاظ ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو اور چار چاند لگا دیے، اور یہ بھی کہنا کہ میری امت کے لیے بخشش کی دعا کرے۔ جب حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما آپ قرن پہنچے تو آپ نے لوگوں سے پوچھا، اویس کہاں ملے گا؟ تو انہوں نے کہا، حضور وہ تو دیوانہ ہے، وہ تو گھوم رہا ہوگا۔ جب آپ کی ملاقات حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ اویس کرنی ہیں؟ تو انہوں نے کہا، جی ہاں، میں اویس کرنی ہوں۔ تو آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ عطا فرمایا اور فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لیے بخشش کی دعا کرنا۔ تو جب حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنی تو آپ فوراً سجدہ زن ہو گئے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کی مقدار کے برابر اویس کرنی کی دعا کی برکت سے میری امت کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی۔ جب حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی تو اس وقت ایک تیسرے شخص نے کہا، اے اویس، ان کی زیارت تو کر لو جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ جب حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنی تو آپ نے فوراً کہا، مجھے یہ تو بتاؤ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں کتنی سفید بال تھے۔ جب مولا کائنات نے یہ سوال سنا تو آپ نے فرمایا، اے اویس، آج آپ خود ہی بتا دیں۔ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے محبوب کی داڑھی مبارک میں 17 سفید بال تھے۔ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں یہ بتایا، اگر تم اطاعت صحیح کرو تو تمہارا ذکر دروازے رسول پر بھی ہوگا، تمہارا ذکر دربار خداوندی پر بھی ہوگا۔